اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے نورانی قاعدہ میں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ ہے حروف الہجاء المفردہ، یعنی علیحدہ علیحدہ حروف جو ہیں، عربی حروف جو ہیں جن کو ہم حروف الہجاء کہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے جتنے بھی حروف آ رہے ہیں اس میں یہ حرف ہے، اور یہ حرف کی شکل ہے، اور یہ حرف کا نام ہے۔ یہ حرف کی شکل ہے اور یہ حرف کا نام ہے۔ یہ اوپر جو سرخ میں یعنی ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، اس کا یہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کی ساؤنڈ نہیں ہے۔ یعنی اب یہ الف لکھا ہوا ہے، الف کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے، اور ہم وہ بھی بتائیں گے کہ الف کی آواز کیسے ادا ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اس شکل کا، جس کو ہم الف کہہ رہے ہیں، اس کا نام جو ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ الف آپ دیکھیں، الف لکھا ہوا ہے۔ الف کی یہ شکل ہے، الف کا یہ نام لکھا ہوا ہے۔ یہ با کی شکل ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ میں ابھی آواز کے متعلق کچھ بھی نہیں بتا رہا کہ با کی ساؤنڈ کیسے ہوتی ہے۔ یقیناً وہ با سے ملتی جلتی ہے، لیکن ہم ابھی صرف جو حروف الہجاء کی شکلیں ہیں اور اس کے نام بتا رہے ہیں۔ یہ ہے با، یہ ہے تا، جیسے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، اور اس کو زائی بھی بولتے ہیں، یعنی اس کے دونوں نام ٹھیک ہیں۔ ایک ہے زا، دوسرا ہے زائی۔ زائی اگر میں لکھوں تو کیسے لکھوں گا؟ ایسے، زائی، باریک لکھ رہا ہے۔ یعنی زائی، زائی، تو دونوں نام ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، اور یہ بھی یا ہی کی شکل ہے۔ ہم جس طرح اردو میں دیکھتے ہیں اس طرح یہاں نہیں ادا کریں گے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے یہ میم ہے، تو میم کی جو ساؤنڈ ہے وہ یعنی اس کے نام میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایسے نہیں بھی ہیں۔ مثلا حمزہ، حمزہ کی ساؤنڈ حمزہ کے نام میں نہیں آتی۔ شاید یہی ایک حرف ہے جس میں ایسا ہے، باقی تقریباً سب میں وہ اس کی ساؤنڈ کی کوئی جھلک آتی ضرور ہے۔ تو آج کا یہ سبق ہے، انشاءاللہ کل یا اس کے بعد جو اگلا نیکسٹ سبق ہوگا، ہم اس کے اندر ان کی ساؤنڈز کو ڈیٹیل سے پڑھنا شروع کریں گے، یعنی کہ حرف الف یا با یا تا ادا کیسے کیا جاتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یعنی مخارج، مخارج، ہم مخارج پڑھیں گے، مخارج۔
مخارج مخارج الحروف، مخارج کا مطلب ہے یعنی ایگزٹ پوائنٹس ٹو اٹر a letter، یعنی کون سے لیٹر، یعنی عربک لیٹرز نا، ظاہر سی بات ہے عربک لیٹر. انشاءاللہ ہم نیکسٹ سبق میں یہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.